12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 69۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا، اے خلیل، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ دونوں مصر سے اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے کنعان کے علاقے میں رہائش اختیار کی اور حضرت لوط دریائے اردن کی تریائی میں فروکش ہوئے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی اور شتابی میں بے مثل تھا۔ یہاں سدوم، امورہ، اماد، زبولیم کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط کی قوم جن اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان کی بستیوں کو زیر و زبر کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا گیا، انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر ان کی اہلیہ سارہ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری سناتے جائیں۔ چنانچہ جب وہ حضرت خلیل کے پاس پہنچے تو آپ جلدی سے اٹھے اور ان کی ضیافت کا اہتمام فرمانے لگے۔ اپنی اہلیہ کو آٹا گوندنے کا حکم دیا، خود اپنے مویشیوں کے غلے سے ایک موٹا تازہ بچڑا پکڑ کر لائے اور ایک خادم کو تیار کرنے کی فرمائش کی۔ جلدی جلدی کھانا تیار کر کے لے آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر چن دیا، لیکن مہمانوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر نو وارد اپنے میزبان کے پیش کردہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں۔ آپ سہم گئے اور دل ہی دل میں اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے آپ کی تشویش کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آنے والے کو سلام کہنا چاہیے اور جنہیں سلام کہا جائے ان پر لازم ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے اس سلام کا جواب دیں۔ قالوا سلامہ میں سلام منصوب ہے اور قال سلام میں مرفوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سلام فعل معذوف کا مفعول ہے۔ عبارت یوں ہے، نسلم علیک سلاما، اور دوسرا سلام مبتدائے مؤخر ہے اور اس کی خبر علیکم معذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، علیکم سلام۔ آپ نے ان کے سلام کے جواب میں جملہ اسمیہ استعمال فرمایا جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور یہ چیز جملہ فعلیہ میں نہیں جو ملائکہ نے استعمال کیا تھا۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان نوازی سنت ابراہیمی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کی بڑی ترغیب دی ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے آرام و آسائش کا از حد اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ دیہات جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے قیام و طعام کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں پر لازمی ہے کہ وہ مہمان کے قیام و طعام کا بندوبست کریں، اور بڑے شہر جہاں آرام دہ ہوٹل ہیں وہاں مہمان کی ضیافت مکارم اخلاق سے ہے لیکن ضروری نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 70۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ سورہ ہود آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ بعض صاحبان اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے علمی پر استدلال کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کے اس شبے کے ازالے کے لیے میں خود تو کچھ عرض نہیں کرتا، البتہ مولانا تھانوی کا ایک جملہ نقل کرنے کی جسارت کرتا ہوں، شاید ان لوگوں کو اپنی جلد بازی پر تنبیہ ہو جائے۔ مفسر تھانوی نے فرمایا کہ آپ کا ان کو فرشتہ یقین کر لینا صرف ان کے دعوے پر نہ تھا بلکہ قوت مدرکہ قدسیہ کے ذریعے سے متوجہ ہو کر یقین کیا، جس سے اولاً توجہ نہ فرمائی تھی، جیسا بعض اوقات محسوسات میں بھی یہ قصہ پیش آتا ہے۔ نقل از تفسیر ماجدی۔ کسی چیز کی طرف توجہ کا نہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور چیز ہے۔ یہاں توجہ کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں۔ فَلْيَتَدَبَّرْ۔ سورہ ہود آیت نمبر 71۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ترجمہ: اور آپ کی اہلیہ سارہ پاس کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑیں تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی
اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بنت حاران بن ناخور جو آپ کے چچا کی بیٹی تھیں پاس کھڑی تھیں، یا تو جب مہمان آئے اور حضرت ابراہیم ان سے گفتگو کرنے لگے تو یہ خیمے میں کھڑی ہو کر سننے لگیں، یا آپ نے انہیں مہمان کی خدمت گزاری کے لیے مقرر فرمایا اور وہ کھڑی ہو کر یہ خدمت بجا لا رہی تھیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ ہنس پڑیں۔ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ یا تو آپ نے جب محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشویش دور ہو گئی اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں تو خوشی سے ہنس پڑے، یا عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے کہ ہم نے جب انہیں اسحاق کی بشارت دی تو وہ فرط مسرت سے ہنس پڑیں۔ دونوں توجیہیں معقول ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ فرشتے آئے تو حضرت خلیل اللہ کے پاس تھے، انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت حضرت سارہ کو کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا چندے آفتاب چندے ماہتاب فرزند عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ حضرت سارہ تھیں جن کی شاخ امید ابھی پھول سے محروم تھی، اس لیے انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی گئی۔ نیز بچے کی پیدائش کی خوشی قدرتاً باپ سے زیادہ ماں کو ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 72۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ ترجمہ۔ سارہ نے کہا وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں، بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 72 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ویلتا اصل میں ویلتی تھا، تخفیف کے لیے یا کو الف سے بدل دیا۔ ویل ان کا لغوی معنی ہلاکت ہے، یہاں اس سے مراد اپنے لیے بد دعا کرنا نہیں، محض اظہار حیرت و تعجب مقصود ہے، اور عورتیں عام طور پر اظہار تعجب کے لیے ایسے الفاظ ہی استعمال کرتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 72 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یعنی جب بیوی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہو اور میاں 100 سے تجاوز کر چکے ہوں، ان حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا خرق عادت نہ صحیح تعجب خیز ضرور ہے، اور ان کا حیرت زدہ ہو کر رہ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 73۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھرانے والو، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 73 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قدرت خداوندی اتنی بے پایاں اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے سارے تعجب اور ساری حیرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حضرت سارہ کی توجہ جب قدرت الہی کی طرف مبذول کرائی گئی تو ان کا استعجاب یقین اور فکر مسرت میں بدل گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 73 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھرانے والو۔ اہل بیت پر رحمت الہی کے نزول اور اس کی بے حساب برکتوں کے ورود کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا دعا کی جا رہی ہے۔ ان میں کون شامل ہے؟ حضرت سارہ، حضرت خلیل کی زوجہ محترمہ۔ تو جب حضرت خلیل کے اہل بیت میں آپ کی زوجہ محترمہ داخل ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ازواج مطہرات کو خارج کرنا کتنی نادانی ہے اور قرآن پر زیادتی ہے۔ یقیناً انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی بشارت میں اولاً اور اصلاً حضور کی ازواج مطہرات داخل ہیں، اور ثانیاً دوسرے حضرات قدسی صفات رضوان اللہ علیہن و علیہم اجمعین۔ سورہ ہود آیت نمبر 74۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ ترجمہ۔ پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور مل گیا انہیں مژدہ تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ سورہ ہود آیت نمبر 75۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ترجمہ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ جب آپ کی پریشانی دور ہو گئی اور بیٹے اور پوتے کی بشارت سے دل خوش ہو گیا تو لگے قوم لوط کے لیے سفارش کرنے۔ یجادلنا، ہم سے جھگڑنے لگا کا لفظ جس محبت، قرب اور پختہ تعلق پر دلالت کر رہا ہے وہ اہل نیاز سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، میرا خلیل میرے ساتھ ان کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب اپنے سے کسی اعلیٰ و برتر ہستی کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے اور دونوں طرف سے انتہائی محبت و پیار پایا جاتا ہے تب ہی کسی بات پر ضد
اور اصرار کیا جاتا ہے، ورنہ پہلے تو خود ہی اس قسم کی حرکت کی جرت نہیں ہوتی، اور اگر کسی غلط فہمی کے باعث کوئی ایسی بات زبان پر لاتا ہے تو ایاز قدر خود بشناس کا جواب ملتا ہے، قہر و عتاب کی بجلی کونتی ہے اور کانوں سے پکڑ کر اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بڑی محبت سے حضرت خلیل کے اس انداز کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حلیم اواہ منیب کے القابات عالیہ سے ممتاز فرمایا۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، اواہ کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی غمخاری میں آہ بلب رہے، منیب کہتے ہیں جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 76۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ترجمہ: اے ابراہیم، اس بات کو رہنے دیجئے، بے شک آ گیا تیرے رب کا حکم اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ جواب ملا، اس جھگڑے کو رہنے دو۔ ان بدبختوں کو مدتوں سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آئے، ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا کیونکہ مشرکین کے لیے بخشش نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ان کے حق میں سفارش کرنے سے روک دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرعا وقال هذا یوم عصیب۔ ترجمہ: اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دلگیر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، اور بولے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ملائکہ وہاں سے رخصت ہو کر حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ ان باجمال اور بے حد حسین مہمانوں کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے۔ آپ کو اپنی قوم کی اخلاقی پستی کا اچھی طرح علم تھا۔ آپ کو خطرہ تھا کہ اگر انہیں خبر ہو گئی تو وہ میرے ان مہمانوں کی بے حرمتی سے باز نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک نے آپ کے اس اضطراب اور بے چانی کو سی ابہم اور داقہ بہم ذرعا اور ہادہ یوم اسیب کے بلیغ جملوں سے ظاہر فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بڑے پریشان ہوئے، سی ابہم کا معنی کیا گیا ہے سا مجیئہم لوطا، ان کی آمد نے لوط کو پریشان کیا۔ سا لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ داقہ بہم ذرعا، ذرعن کہتے ہیں کوہنی تک ہاتھ کو ہاتھ ذکر کر کے قوت مراد لینا عام ہے۔ معنی یہ ہوا کہ آپ نے ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور اور بے دست و پا محسوس کیا اور قوم کے شر سے بچنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ الفاظ اس دل گرفتگی اور انقباض کے بیان کے لیے بطور کنایہ ذکر کیے جاتے ہیں جو انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ کسی تکلیف کو دور کرنے سے بالکل عاجز ہو جائے۔ یوم عصیب، شدید سخت، ان کے مزید حالات کے لیے سورہ اعراف کے حواشی ملاحظہ ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 78۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي الیس منکم رجل الرشید۔ ترجمہ: اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے برے کام۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے، تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قوم کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کے خوبرو نوجوان لوط کے مہمان بنے ہیں تو بھاگتے چلے آئے۔ کہتے ہیں ان کی آمد کی اطلاع حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دی تھی۔ یہراؤن الاہراء سے مشتق ہے، کہتے ہیں یعنی شدت جوش و غضب سے کانپتے ہوئے بھاگتے چلے آئے۔ یہ لفظ عام طور پر مجہول ہی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 78 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے برے کام۔ جس فاسد اور گندی نیت سے وہ بھاگتے چلے آ رہے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لواطت کا فعل بد چھپ کر نہیں کرتے تھے کہ کسی کو خبر تھی اور کوئی بے خبر تھا، بلکہ اس کا ارتکاب ببانگ دہل کیا کرتے تھے۔ سب کو ان کی خباثت کا علم تھا، اس لیے ان کے یوں دندناتے چلے آنے کا مقصد کسی سے مخفی نہیں تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور لوط نے کہا، میری قوم، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت لوط کو جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ لوگ ان کے محترم مہمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسی جمعیت نہ تھی جو ان وحشیوں کو ڈنڈے مار کر بھگا دیتی۔ بڑے یاس کے عالم میں فرمایا، ہا اولائی بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں۔ یہ طریقہ بڑا پاکیزہ اور ستھرا ہے۔
میری لڑکیاں سے مراد آپ کی قوم کی بچیاں ہیں، کیونکہ نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں جن کو تم نے اپنے نکاح کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے لیکن ان کے قریب تک نہیں جاتے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو، تمہاری خواہش نفس بھی آسن طریقے پر پوری ہوگی اور ان کے حقوق زوجیت بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہی توجیہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کی قوم کے رئیسوں نے آپ سے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کیا تھا، لیکن آپ نے ان کے فسق و فجور اور ان کی رذیل حرکتوں کے باعث رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہوں نے آپ کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنا چاہی تو آپ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ ان خواہش مند رئیسوں کو دے دیں، تاکہ اس تعلق کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے اوباشوں کو اس ذلیل حرکت سے باز رکھیں۔ لیکن تورات کی روایت کو اگر معتبر مانا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں شادی شدہ تھیں، اس لیے ان کے بیاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتاب پیدائش باب 19 کی آیت 12 میں ہے، تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا۔ آیت 14 میں ہے، تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ اس لیے پہلی توجیہ ہی درست ہے اور حضرت لوط کے مقام رسالت کے مناسب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 79۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ، کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ حق سے مراد یہاں حاجت ہے، یعنی ہمیں ان عورتوں کی ضرورت اور حاجت نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے ہماری مزاحمت نہ کرو اور بیچ سے ہٹ جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ ترجمہ، لوط نے بصد حسرت کہا اے کاش میرے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ جب آپ نے دیکھا کہ منت و سماجت بھی بے اثر ہے اور افہام و تفہیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پر گویا کوہ علم ٹوٹ پڑا اور نہایت ہی حسرت آمیز لہجے میں یہ فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 81۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ترجمہ، فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے، بس آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیے، بے شک وہی عذاب اسے بھی پہنچے گا جو ان دوسرے مجرموں کو پہنچا۔ ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب؟ سورہ ہود آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے گویا ہوئے اے لوط گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو، ہم لونڈے تھوڑے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان کی بستیوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 82۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ ترجمہ، پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی اور ہم نے برسائے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ جب عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا گیا، ان کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں، ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلا دار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سیاہ بن کے رہ گئے۔ سعدون، امورا، اوما اور زبویم ان کی چاروں بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مردار یا بحر لوط ہے۔ اب بھی بحر لوط سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔
چند تشریح طلب الفاظ۔ سجیل کا معنی نحاس اور ابو عبیدہ نے بہت سخت اور کثیر کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، یعنی جب وہ پتھر برسنے لگے تو بلا توقف برستے چلے گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں اور یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں۔ مسومتن نشان زدہ، گویا ان پر قدرت کے اسلحہ سازی کے کارخانے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اور مسومتن کا یہ معنی بھی بتایا گیا ہے کہ ہر پتھر پر اس فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جسے اس نے فنا کرنا تھا۔ وما ہیا یعنی قوم لوط کی اجڑی اور الٹی ہوئی بستیاں مکہ کے ظالم کافروں سے دور نہیں ہیں، وہ خود وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں کسی ایسی قوم کا حال نہیں سنا رہے کہ جن کے ویران علاقے تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں بھی بعیدت ہونا چاہیے، لیکن ہیا میں مکان کا معنی ملحوظ رکھ کر بعید مذکر ذکر کیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 83۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ترجمہ: جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے، اور نہیں لوط کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 12ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔